ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں فورسز اہلکاروں اور عسکریت پسندوں کے مابین انکاؤنٹر، ایک مقامی عسکریت پسند ہلاک۔ حزب اللہ کے مطلوب عسکریت پسند جاوید مٹو دہلی میں گرفتار، سر پر تھا 10 لاکھ کا انعام، قبضے سے پستول، میگزین اور ایک گاڑی ضبط۔ صوفی شالی کوکرناگ میں محکمہ بجلی کے خلاف عوام کا زبردست احتجاج، بجلی کی کٹوتی، عدم دستیابی اور بڑھتے داموں پر عوام کا پھوٹا غصہ۔ ضلع پلوامہ کو بڈگام سے جوڑنے والا بڑا پل مارچ سن 2024 کے آخر تک مکمل ہو جائے گا، مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ پلوامہ کا ادا کیا شکریہ۔ سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ جی کا یوم پیدائش ضلع ڈوڈا میں روایتی جوش و خروش اور مذہبی جوش جذبے کے ساتھ منایا گیا، تمام گردواروں کو سجایا گیا، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ اور شہر آفاق سیاحتی مقام سون مرگ میں ونٹر گیمز کا انعقاد، آس پاس کے گاؤں والوں میں بھی خوشی کی لہر۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں فورسز اہلکاروں اور عسکریت پسندوں کے مابین انکاؤنٹر میں ایک مقامی عسکریت پسند ہلاک ہو گیا ہے۔ فوج، سی آر پی ایف اور جموں کشمیر پولیس نے عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع موصول ہونے کے بعد چھوٹی گام شوپیاں علاقے کو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشی آپریشن شروع کیا، جس دوران ایک عسکریت پسند نے فورسز اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، جس کے ساتھ ہی انکاؤنٹر شروع ہوا۔ اس انکاؤنٹر میں ایک مقامی عسکریت پسند جس کی شناخت ذرائع نے بلال احمد بٹ ولد مرحوم غلام رسول بٹ ساکنہ چک چولند شوپیاں کے بطور ہوئی ہے، یہ ہلاک ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بلال احمد نے سن 2021 میں عسکریت پسندوں کی صفوں میں شمولیت اختیار کی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ مارے گئے عسکریت پسند سے ہتھیار سمیت کئی قابل اعتراض چیزیں برآمد کی گئی ہیں۔ گام علاقے میں موجود ہے جہاں پر فورس اہلکاروں اور ملٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر ہوا، اور اس انکاؤنٹر میں ایک مقامی ملٹنٹ مارا گیا جس کی شناخت بلال احمد کے بطور ہوئی ہے۔ بلال احمد نے سال 2021 میں مارچ کے مہینے میں ملٹنٹوں کی صفوں میں شمولیت کی تھی اور آج اس کو اس انکاؤنٹر میں مار گرا گیا ہے۔ شاہد طاق، منصف ٹی وی، شوپیاں۔ جموں کشمیر میں حزب المجاہدین کا مطلوب عسکریت پسند جاوید احمد مٹو جمعرات کو دہلی میں پکڑا گیا۔ مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کی ایک ٹیم نے مٹو کو گرفتار کیا۔ پولیس ٹیم نے مٹو سے ایک پستول، 6 زندہ کارتوس اور ایک مسروقہ کار برآمد کی ہے۔ جاوید پر 10 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ مٹو جموں کشمیر میں 11 عسکریت پسند حملوں میں مطلوب تھا اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی فہرست میں وادی میں ٹاپ 10 اہداف میں شامل تھا۔ اس کے سر پر 10 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ جموں کشمیر میں 5 گرینیڈ حملوں، 5 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت میں یہ ملوث تھا۔ اسپیشل کمشنر آف پولیس دہلی ایچ جی ایس دھالیوال نے تصدیق کی ہے کہ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل اور مرکزی ایجنسی کے تعاون سے حزب اللہ کے مطلوب دہشت گرد جاوید مٹو کو دہلی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اسپیشل سیل آف دہلی پولیس اور سینٹرل ایجنسیز کی کوارڈینیشن کے ساتھ جاوید مٹو، جو کہ A++ کیٹیگری کا ڈیزیگنیٹڈ ٹیررسٹ ہے، سوپور کا رہنے والا ہے اور جس پہ 10 لاکھ پلس انعام ہے، اس کو آج فورنون میں اریسٹ کیا گیا۔ یہ کافی لمبے عرصے سے اسپیشل سیل اور سینٹرل ایجنسیز کی آپس کی کوارڈینیشن اس میں لگاتار چل رہی تھی، اور جیسا کہ اسپیشل سیل کا مینڈیٹ ہے تو آگے کی جو ریپبلک ڈے کا بھی آن کمنگ ایونٹ ہے اس کے مد نظر ایک ایکسٹرا سینسٹیوٹی، ایک ایکسٹرا الرٹ کی ڈائمنشن جو تھی وہ برقرار کیے ہوئے تھی، جس کے پھل سوروپ
आज ये एक मेजर जो कैच है, मेजर ब्रेक थ्रू है, उसको अंजाम दिया गया। पकड़ने पे उसके पोजेशन से एक पिस्टल अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा मैगजीन और एक चोरी की हुई गाड़ी मिली है। अभी क्योंकि कुछ सूफ शाली कुकरनाग में महकमे बिजली के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के जनूबी ज़िले अनंतनाग नई बस्ती सूफ शाली कुकरनाग के अवाम ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि मज़कूरा इलाक़े से अक्सर औक़ात बिजली गायब रहती है, जिसके बायस लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एहतजाज में शामिल लोगों ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता कई बरसों से महकमे बिजली से रुजू किया था ताकि मज़कूरा इलाके को एक और बिजली ट्रांसफार्मर वागुजार किया जाए, जिससे लोगों की मुश्किलात का इज़ाला मुमकिन हो। ताहम लोगों की इस मसले को मुताल्लिक़ा महकमा ताहाल हल करने में नाकाम साबित हुआ है। मकामी लोगों ने महकमे बिजली के तय सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई बरसों से इलाका मुसलसल बिजली की अदम दस्तयाबी के सबब शाम होते ही गहरे अंधेरे में डूब जाता है। उन्होंने कहा कि इलाके में नस्ब बिजली ट्रांसफार्मर इलाके में रिहाइश पजीर आवाम की बिजली की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर पर कुल मिलाकर 100 से ज़ायद मकीन मुनहसिर हैं, जिन्हें इसी ट्रांसफार्मर से बिजली मुहैया होती है। चूँकि नई बस्ती सूफ शाली इलाके से काफ़ी मुसाफत पर वाक़ है, जिसके नतीजे में इलाके तक पहुँचने के लिए वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। नतीजतन मेयारी वोल्टेज न होने के बायस आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पावर आसान क्या मोबाइल गसान चार्ज क्या 900 रुपये बिल पे भरन जुलम सन बच्चे पढ़ान लाइट हूं इंतजाम आसान 200 kV ट्रांसफार्मर ये तकरीबन 40-50 चोल फेजस लास्टस योर पावर वातान योर कह दिन पावर या दिन ट्रांसफार्मर नत वाल लाइन अड़ चोल बन तो रोज वो गाशुक बुत पावर योर कहीं मे मीटर मे दोह लान मैन इंस्पेक्टर दपान ये खसी फ्लैट रेट तम वुचन ये पावर वुचित तम गौर करान कह बुझता लिहाजा सन गुजारिश गोस पावर तमें आय आसन ये आय गाश वो सन बच्चे पढ़न सुबह शामन। गैर मियारी खाद और जरासीम कुश अद्वियात फ़रोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए फ्रूट मंडी सोपोर की एसोसिएशन के सदर फयाज़ अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाजार में गैर मियारी खाद की बहुतात पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता चंद के दौरान फयाज़ ने बरसों से मुल्क की दूसरी रियासतों से गैर मियारी खाद और जरासीम कुश अद्वियात यहाँ के किसानों बागबानों को फ़रोख्त की जा रही है, जिनसे न सिर्फ फसलों बल्कि यहाँ की ज़रई अराजी को भी नुकसान पहुँच रहा है। इंडस्ट्री जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर स्टेट की, पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूसली हम कहते हैं कि फर्टिलाइजर जो और पेस्टिसाइड जो सब्सिडाइज मार्केट में आता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपको अभी 5-10 से कंटिन्यूसली सबूत मिल रहे हैं कि अभी आपने देखा 10 दिन पहले बिजबेहाड़ा में ये शुपियान में डुप्लीकेट खाद पकड़ी गई और कल आपने देखा सोपोर में यहाँ मॉडल टाउन के पास जो डुप्लीकेट खाद पकड़ी गई। आज सुबह डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकबाल चौधरी साहब ने कुलगाम में डुप्लीकेट खाद पकड़ी। इसका मतलब यह है कि कश्मीर में जाल बिछा हुआ है जो सब्सिडाइज पेस्टिसाइड्स या डुप्लीकेट फर्टिलाइजर जो मार्केट में आता है, इससे जो हमारे जो फ्रूट ग्रोवर्स है ये इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि इनके खिलाफ सीधा PSA लगना चाहिए ताकि ये फ्रूट इंडस्ट्री बच सके। आप देखें जो भी माफिया होता है सब इस फ्रूट इंडस्ट्री। ज़िले पुलवामा को ज़िले बडगाम से जोड़ने वाला बड़ा पुल मार्च सन 2024 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा का शुक्रिया अदा किया। ज़िला पुलवामा को ज़िले बडगाम से मिलाने वाला एक बड़ा पुल नाले रोमशी पर ज़िले पुलवामा के राहमू इलाके में सन 2014 के तबाहकुन सैलाब में बह गया था, जबकि इंतज़ामिया ने इलाके को ज़िले हेडक्वार्टर से मिलाने और सड़क राबिता बहाल करने के लिए नाले रोमशी पर एक डाइवर्जन बनाया था, जिसको कई बार नुकसान पहुंचा। वहीं ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने सन 2015 में नाले रोमशी पर पुल की तामीर का टेंडर निकाला और इस पुल को तामीर करने का काम महकमे JKPCC को सौंपा गया, जबकि महकमे की जानिब से इस प्रोजेक्ट पर तामीराती काम शुरू हो गया है। पुल पर काम सुस्त रफ्तारी से जारी था और इलाके के लोग
کام کی رفتار سے پریشان تھے۔ لوگوں نے ضلع انتظامیہ پلوامہ سے پل پر تعمیراتی کام کو تیز کرنے کی درخواست کی تھی تاکہ یہ پل جلد ہی دونوں اضلاع کو آپس میں ملا سکے۔ ضلع انتظامیہ نے JKPCC سے پروجیکٹ لے کر اسے R&B ڈویژن پلوامہ کے حوالے کر دیا ہے۔ R&B ڈویژن پلوامہ دن اور رات کی شفٹوں میں کام کر رہا ہے تاکہ اس منصوبے کو مختصر وقت میں مکمل کیا جا سکے۔ R&B فاروق احمد نے بتایا کہ تعمیراتی ایجنسی پل کے تعمیراتی کام کو مکمل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے اور تقریباً 70% کام ہو چکا ہے اور باقی کام مارچ کے آخر تک مکمل ہو جائے گا اور پل چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ علاقے کے مقامی لوگوں نے نالہ رومشی پر منصوبے پر کام کی رفتار سے خوشی کا اظہار کیا۔ مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ پلوامہ بالخصوص ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم کا شکریہ ادا کیا۔ فلڈ ڈیواسٹیٹنگ فلڈ آیا تھا، اس میں یہ پل جو بہہ گیا تھا، کافی پل اس میں بہہ گئے تھے، اس میں یہ بھی تھا، لیکن اس کے لے کر کچھ گورنمنٹ کی کچھ مجبوریاں رہی، اس پہ کام نہیں ہوا۔ تو میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 8 سالوں سے جو سپیڈ سے کام نہیں ہو رہا تھا، جب سے ڈپٹی کمشنر پلوامہ کا وزٹ ہوا ہے رامو میں پبلک دربار میں، تب سے لے کر پچھلے 4 مہینوں میں بڑی سپیڈ سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ اور JKPCC جو کہ اس کی ایگزیکیوشن ایجنسی تھی پہلے، اس کو پھر چینج کر کے R&B میں کروایا گیا ہے۔ تو ہم شکر گزار ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کہ آن ٹائملی یہ جو ہے شفٹ ہوا ہے JKPCC سے R&B، اور R&B اس میں بہت ہی سپیڈ کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ 2 سلیب بھی چل رہی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا، آپ خود یہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ کس پیس کے ساتھ کام چل رہا ہے۔ اٹ از آن مطلب ٹوز، اس وقت R&B آن ٹوز اس پر کام کر رہا ہے۔ DC صاحب کی خصوصی ہدایت ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب کی کہ اس علاقے کو جو برسوں سے کٹا ہوا ہے اور جو بہت بڑی پرابلم ایک تھی اس علاقے میں، ونٹر گیمز نے ورلڈ فیمس ٹورسٹ ریسورٹ سونمرگ کے آس پاس کے دیہاتوں میں رہنے والے مقامی نوجوانوں کے لیے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ سیاحت نے ضلع انتظامیہ گاندربل اور سونمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اشتراک سے سونمرگ کو سردیوں کے لیے کھلا رکھنے کے لیے ایک تاریخی اقدام اٹھایا ہے جو اس ریسورٹ میں موسم سرما کی سیاحت کو بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ موسم سرما کے کھیل سیاحوں کو سونمرگ کی سیر کے لیے راغب کرنے کے لیے ایک بڑی توجہ کا مرکز ہوں گے۔ اس کے علاوہ مقامی نوجوانوں کو ہنر سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ علاقے میں اسکیلنگ قائم کرنے کے بعد حکام نے ماہر انسٹرکٹرز کی زیر نگرانی مقامی نوجوانوں کو تربیت دینا شروع کر دی ہے۔ دریں اثنا مقامی اسکی کھلاڑی بشمول کچھ جنہوں نے قومی کھیلوں میں حصہ لیا ہے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ اقدام نہ صرف سونمرگ میں سیاحت کے شعبے کو نمایاں طور پر فروغ دے گا اور خطے کی اقتصادی ترقی میں حصہ ڈالے گا، بلکہ مقامی نوجوانوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر کھیلنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے سونمرگ میں پہلی بار یہاں پہ سکیٹنگ ہو رہی ہے، تو یہاں پہ آج انوگریشن تھی، بہت ہی اچھا لگا سکیٹنگ کر کے، اپنی ٹیکنیکس دکھائی، اسٹریٹجیز دکھائی، اینڈ یہاں پہ سونمرگ کے بھی بوائز آئے تھے کھیلنے، تو ان کے ساتھ بھی اچھا لگا کھیل کے۔ اچھا لگ رہا ہے، بس ایک پرابلم تھی کہ یہاں پہ رات میں رنک نہیں جمتی تھی کیونکہ مائنس ٹیمپریچر اتنا نہیں ہوتا تھا، تو صبح رنک جمتی تھی ہمیں اچھے سے، تو صبح ہم سکیٹنگ کر پاتے تھے ایز کمپیئر ٹو گلمرگ۔ جب ہم وہاں پہ کرتے تھے تو وہاں پہ اچھا ٹیمپریچر ہوتا تھا، رات میں بھی صبح بھی۔ سونمرگ میں اس وقت ہم آئس سکیٹنگ رنک پہ بیٹھے ہوئے ہیں in collaboration with Sonmarg Development Authority and other local stakeholders. ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم نے یہ سیٹ اپ یہاں پہ کر دیا ہے۔ سملرلی یہاں پہ اسکی کے پروگرامز اس سال ہونے والے ہیں، چاہے جوار انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس کر رہا ہے، چاہے یوتھ سروسز اسپورٹس کے تھرو ہم کرا رہے ہیں۔ ریمارکبلی لاسٹ ایئر ہم نے جو ہے یہاں پہ ایک اسکی ٹریک لفٹ بھی لگوایا ہے تھرو JNK کیبل کار کارپوریشن۔ تو گورنمنٹ آف JNK انڈر دی ایبل لیڈرشپ آف آنریبل لیفٹیننٹ گورنر، جو گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ یہاں کے جو لوکل بچے ہیں، چاہے ہمارے شتکڑی گاؤں کے چاہے ہمارے سونمرگ گاؤں کے بچے ہیں، ایز اے لوکل ان کو بہت اچھا فائدہ اس سے ملا، سیکھنے کو بھی ملا اور آگے جانے کا ان کو اس سے بھی چانس ملے گا آگے جانے کا۔ اور جو ونٹر گیمز یہاں پہ سونمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ڈپٹی کمشنر کشتواڑ ڈاکٹر دیوینش یادو نے شہر خاص کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے ایکسن جل شکتی کے ساتھ فائر ہائیڈرنٹس کے ذریعے کشتواڑ کے تقریباً ہر اس کونے میں فائر ہائیڈرنٹ لگانے کا ایک اچھا قدم اٹھایا جہاں عام فائر بریگیڈ نہیں پہنچ سکتے۔ ان فائر ہائیڈرنٹس کے ذریعے گریویٹی لائنوں کے پانی کے ذریعے پریشر بنا کر آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے اور دوسری اور تیسری منزل تک آگ کو روکنے کے لیے یہ پانی پہنچ سکتا ہے۔ کشتواڑ قصبے کے عام لوگوں نے ضلع انتظامیہ کشتواڑ
کشتواڑ کی طرف سے آتش زدگی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی ستائش کی۔ شہر میں حال ہی میں آگ لگنے کے کئی واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے کئی مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ کشتواڑ کے عوام نے کیا ڈپٹی کمشنر کشتواڑ دیوینش یادو کا شکریہ ادا کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس ڈوڈا نے ایک چوری کا مقدمہ تیار کرتے ہوئے چوری کے مقدمے میں ملوث 3 چوروں کو گرفتار کیا ہے جو ان کے ڈوڈا میں درج کیا گیا ہے۔ گرفتار چوروں کے انکشاف پر چھنی جموں سے مسروقہ مال بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محمد عمران ولد غلام قادر ساکن اکرم آباد ڈوڈا نے پولیس اسٹیشن ڈوڈا میں اکرم آباد میں واقع اس کی ورکشاپ سے ٹائر چوری ہونے کی شکایت درج کرائی تھی۔ اس شکایت پر پولیس اسٹیشن ڈوڈا میں آئی پی سی کے متعلقہ دفعات کے تحت FIR درج کیا گیا اور اس کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ میں شکریہ کرتا ہوں پولیس ایڈمنسٹریشن کا، جو میرے کنسرن SHO صاحب ہیں جو چوکی کے انچارج جو ہے، انہوں نے بہت تعاون کیا۔ ان کے ساتھ ایک SPO تھا، ایک وہ وہاں اپنے منشی سے کیا نام ہے اس کا حوالدار صاحب ہیں، ان نے یعنی کہ کافی مدد کی، انہوں نے میرا ساتھ دیا کہ مجھے اصلی وجہ جو اصلی شروع سے میں سناتا ہوں کہ یہ 24 تاریخ اور سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ جی کا یوم پیدائش ضلع ڈوڈا میں روایتی جوش و خروش اور مذہبی جوش جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ تمام گردواروں کو سجایا گیا جہاں لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور دعائیں پڑھی گئیں۔ عقیدت مندوں نے ملک اور اہل وطن کے لیے دعائیں کی۔ گردوارے میں مفت لنگر بھی دستیاب کرایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈوڈا ہروندر سنگھ اور سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے بھی ڈوڈا کے 2 گردواروں کا اس موقع پر دورہ کیا۔ سکھ برادری کے افراد نے ان گردواروں کی بہتری کے لیے کچھ کام کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ DDC نے برادری کو یقین دلایا کہ ان کے تمام مطالبات اعلیٰ حکام تک پہنچائے جائیں گے۔ ہم یہاں پریوت میں آئے ہیں، یہاں پہ گردوارہ صاحب ہے اور اوکیزن تھا 10th سکھ گرو گوبند سنگھ جی کے پرکاش اتسو کا، تو ہم یہاں پہ آئے اور ایک چیز دیکھیے ہم یہ پرسنل ایک وزٹ ہے، اپنی شردھا سے آئے ہیں کہ آئی آلسو بلانگ ٹو سکھزم اینڈ پورے دن ہم دوڑتے رہتے ہیں پر ایک دن تو اوپر والے کا نام ایسے لے لیں، تو اس وجہ سے آئے تھے۔ بٹ یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا، دیکھا کہ جو گردوارے کی رکھ رکھاؤ ہے وہ یہاں کی جو فیملیز ہیں، لوکل فیملیز، اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ 150 سال سے یہ فیملیز ہیں، گنی چنی فیملیز ہیں، اور کیونکہ امپلائمنٹ کے لیے یا الگ الگ نیڈس کے لیے لوگوں کو یہاں سے جانا پڑتا ہے، جیسے ہماری۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں فورسز اہلکاروں اور عسکریت پسندوں کے مابین انکاؤنٹر، ایک مقامی عسکریت پسند ہلاک۔ حزب اللہ کا مطلوب عسکریت پسند جاوید مٹو دہلی میں گرفتار، سر پر تھا 10 لاکھ کا انعام، قبضے سے پستول، میگزین اور ایک گاڑی ضبط۔ صوف شالی کو کرناگ میں محکمہ بجلی کے خلاف عوام کا زبردست احتجاج، بجلی کی کٹوتی، عدم دستیابی اور بڑھتے داموں پر عوام کا پھوٹا غصہ۔ ضلع پلوامہ کو بڈگام سے جوڑنے والا بڑا پل مارچ 2024 کے آخر تک مکمل ہو جائے گا، مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ پلوامہ کا ادا کیا شکریہ۔ سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ جی کا یوم پیدائش ضلع ڈوڈا میں روایتی جوش و خروش اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ تمام گردواروں کو سجایا گیا، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ اور شہر آفاق سیاحتی مقام سون مرگ میں ونٹر گیمز کا انعقاد، آس پاس کے گاؤں والوں میں بھی خوشی کی لہر۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔